تبلیغی جماعت کے کام، اس کی امت میں ضرورت اور ان کے قابلین پر کچھ فرما دیں، یہ ہمارا موضوع نہیں۔ ہم کہتے ہیں دنیا میں اس دور میں جو آدمی دین کا جہاں بھی کام کر رہا ہے نا، غنیمت، جب تک شرعاً ان کی ان پر تنقید یا ان کے کام کی برائی بتانا فرض نہ ہو جائے نا، نہیں بولنا چاہیے، چپ رہے۔ کیا ضرورت؟ کون سی جماعت ہے جس میں خرابیاں نہیں ہوتی؟ یاد رکھو، کسی بھی جماعت میں لگے ہوئے فرد کو اس کے نقصانات بیان کر کے، اس کا دل اچاٹ کر کے اسے اکھیڑ دینا، اور پھر اس کا دل لگتا ہی کہیں نہیں، وہ جائے گا کہاں؟ دوسرا مرکز پھر سے بتاؤ کہ وہاں چلے جاؤ۔ جو لوگ یہ کرتوت کرتے ہیں نا، بڑا برا کرتے ہیں۔ بچوں کو ورگلانا، کس مدرسے میں نہیں پڑھو بچے، فلاں مدرسے میں، یہ وہ، بچہ گیا تعلیم سے، پہلے ہی سوچ سمجھ کے داخل کرنا تھا نا۔ اس لیے جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے نا، ہونے دو یار، پہلے ہی کوئی آدمی نہیں ہے۔ اس امت میں اس وقت سب سے بڑا کام جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کو، اور قیامت میں ان کی شفاعت اور حوض کوثر اور اللہ سے مغفرت کرانے کو ہے، وہ صرف ایک کام ہے کہ رجال کار پیدا ہو جائے، کام کرنے والے پیدا ہو جائیں، آدمی نہیں ملتے۔ اب یقین مانیں، ہمیں کبھی کوئی مشکل مسئلہ پیش آ جاتا ہے، یہ سارے علماء جو ہمارے ہاں کام کرتے ہیں، آدمی نہیں ملتا کہ جا کر کہیں کہ حضرت یہ چیز ہے، اس کو حل کر دیں۔ تفسیر پڑھا رہے تھے اور اس میں آیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے رہے، اور وہ ایک عصا تھا، اس کے سہارے پر کھڑے رہے، اور جنات کو بڑے عرصے کے بعد پتہ چلا، جب وہ ٹوٹا ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پہ، تو اس وقت انہیں پتہ چلا کہ اوہو، حضرت کا تو انتقال ہو گیا۔ ہمیں خیال آیا کہ حضرت کا انتقال ہو گیا اور جنات اتنے سال کام کرتے رہے، حضرت کا یہ سارا سلطنت کا سلسلہ کون چلاتا رہا ہوگا؟ کوئی نائب ہوگا، کوئی فوج ہوگی، یہ سب چیزیں تھیں۔ انہیں نہیں خیال آیا کہ حضرت کیسے کھڑے ہیں، انہیں نہیں خیال آیا کہ حضرت سے پوچھے تو صحیح کچھ کھانا پینا ہے، حضرت کیسے تشریف فرمایا، کیسے کھڑے ہیں، حتیٰ کہ وہ تاکل من ساعۃ، وہ دیمک نے چاٹ لیا۔ کوئی شخص نہیں ملا اب تک جس سے اس سوال کا جواب پوچھا اور انہوں نے کہا میاں ہمیں نہیں معلوم۔ یہ ایک مثال دی ہے، ایسی کئی مثالیں، قرآن پاک کی تفسیر ہے، حدیث ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماتے ہیں، اور ابن عربی اور یہ لوگ تو خیر بہت ہی گنجلک چیزیں ہیں، کس سے پوچھیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ اس پہ ایمان لائے، جو آپ نے کہا بالکل سچ ہے، پلٹ کے نہیں دیکھنا تصدیق کے لیے۔ لیکن آخر عقل میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے سال جو کھڑے رہے تو سلطنت میں کسی پہ فرق ہی نہیں پڑا، اور خود جنات کو بھی نہ پتہ چلا، اور انسانوں کو بھی، اور وزیر اعظم اور دوسرے تیسرے یہ سب کہاں تھے؟ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آدمی جب اس میدان میں اترتا ہے نا تو بہت سے سوالات ذہن میں آتے ہیں، آدمی چاہیے، اور آدمی ہے نہیں، رجال کار نہیں، کام کرنے والے آدمی نہیں ہیں، لوگ نہیں۔ انٹرنیشنل لیول پہ کسی عالم کو آپ پیش کر سکتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل لیول کا آدمی ہے؟ اسلام آباد قائد اعظم یونیورسٹی میں فزکس ڈپارٹمنٹ میں آپ پہ بھیج دیجئے کسی کو، لڑکے وہ سوال کرتے ہیں کہ دانتوں پہ سینہ آتا ہے۔ اس لیے یہ کیا کریں؟ جو کوئی دین کا کوئی کام کر رہا ہے مجھ سے کہیں تم بھی ادھر سے نکل جاؤ، جو کوئی کر، جب تک ان سے اختلاف فرض اور واجب کے درجے میں نہ پہنچ جائے نہیں بولنا چاہیے۔ بس آپ کو اطمینان نہیں ہے نہ صحیح کہنا چاہیے اللہ آپ کو برکت دے، آپ کا کام ہے، علم ہے اللہ اس میں بھی برکت دے، یہ ہمارا کام۔ مفتی ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں، علماء اپنا کام کر رہے ہیں، تبلیغ والے اپنا کام کر رہے ہیں۔ مقصد سب کی نیتوں میں اگر اخلاص ہے نا تو اللہ کی خوشی ہے اور اللہ کی رضا ہے۔
اس سوال کو اگر آپ کسی سیاسی جماعت سے کریں گے یا انقلابیوں سے کریں گے تو وہ پھر اپنا جواب دیں گے. ان کو تو انقلابی آدمی چاہیے، وہ سیاستدانوں کو سیاست کے آدمی چاہیے. ہمیں تو بس یہ پتہ ہے کہ جو شخص بھی ہمارے زمانے میں دین کا کام کر رہا ہے نا، اس کی کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، شاباش دینی چاہیے، عیب نہیں نکالنی چاہیے. نہیں سمجھ میں آتا تو چپ ہو جائے آدمی. ضروری ہے کہ ساری زندگی کے جو مسائل ہیں یہ ہر آدمی کی سمجھ میں آ جائے.